قبل مٹی کس قسم کی تھی؟ اللہ رب العالمین نے ڈیٹیل سے بتلایا ہے، پورے ڈیٹیل سے۔ 7 لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیے ہیں مٹی کے لیے۔ بہت سے لفظ ہیں لیکن انسانی تخلیق کے لیے 7 لفظ ہیں۔ آج بہت کھل کے یہ بات کی جائے گی۔ آئیے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے تراب کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان کو تراب سے پیدا کیا ہے۔ تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں، عربی کی یہ بہت بڑی خاصیت ہے۔ ایک لفظ کے لیے کئی معنی، ایک معنی کے لیے کئی لفظ اللہ رب العالمین استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان سے جو کہا گیا وہ مٹی ہے، تراب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نمبر 3 سورہ ال عمران آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کے ذکر میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ آدم علیہ السلام کو تراب سے بنایا گیا، مٹی سے بنایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کا ذکر کیا، لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے لفظ تراب کا ذکر کیا ہے۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اے لوگوں کیا تم دوبارہ اٹھائے جانے میں ڈاؤٹ کرتے ہو؟ تمہیں ڈاؤٹ ہے؟ ان کنتم فی ریب، کیا تمہیں ڈاؤٹ ہے؟ من البعث، دوبارہ اٹھائے جانے میں۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، یقیناً ہم نے تم کو مٹی سے بنایا ہے، تراب سے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کافروں کی یہ بات ذکر کی ہے سورۃ النبأ سورہ نمبر 78 کے آیت نمبر 40 میں، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہیں گے اے کاش کہ ہم مٹی ہوتے۔ اب سوال یہ ہے کہ تراب کیوں استعمال کریں؟ کیونکہ ایک معنی 3 بھی ہے مٹی کا، لازب بھی ہے مٹی کا، صلصال الحما بھی ہے، اور فخار بھی ہے، سلالہ بھی ہے۔ اس کے بجائے کافر تراب استعمال کرتے ہیں۔ تراب کے معنی ہے وہ مٹی جو ہوا میں اڑ جائے، جس میں پانی نہ ملا ہو، ایسی مٹی جس میں پانی کی ملاوٹ نہ ہو، پھونکے تو ہوا میں اڑ جائے، اس مٹی کو تراب کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس تراب سے، اس مٹی سے انسان کو بنایا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 5116 ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے کہا اسنادہ صحیح۔ حدیث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس ولد آدم وآدم من تراب، لوگ پورے کے پورے آدم کے بیٹے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ تراب معنی تو معلوم ہو گیا نا، وہ مٹی جو ہوا میں اڑتی ہے، جس میں پانی مکس نہ ہو۔ اچھا، ایک اور لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، 3 استعمال کیا، یہ ہے وہ مٹی جس میں پانی مل گیا ہو، گیلی مٹی جسے کہتے ہیں، وہ مٹی جس کو گیلی کہتے ہیں۔ سوکھا کیچڑ بھی ہم کہہ سکتے ہیں جی، لیکن گیلی مٹی کہنا مناسب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی بناوٹ کی، انسان کی تیاری کی شروعات طین سے ہوئی، گیلی مٹی سے ہوئی۔ اللہ نے جب انسان کو بنایا تو وہ مٹی جو ہوا میں اڑتی تھی، اس میں پانی ملی ہوئی گیلی مٹی سے انسان کی پیدائش، انسان کی تیاری کی اللہ رب العالمین نے شروعات کی۔ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 7 ہے۔ 3 ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ 3 کے ساتھ وہ مٹی لازب بھی تھی، لازب بھی ہے، یعنی وہ مٹی جو چکنی ہو، جسے ہم جگیٹ مٹی کہتے ہیں کرنول کی لینگویج میں، جو ہاتھ کو چپک جائے، لیس دار مٹی۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایک تو تراب، اس کے اوپر 3، اس کے اوپر لازب جگیٹ چکنی مٹی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، سورہ صافات سورہ نمبر 37 کے آیت نمبر 11 میں، اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِب، یقیناً ہم نے اسے جگیٹ مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر! انسان کی یہ اوقات ہے، رینج کی بات کرتے ہیں، حیثیت کی بات کرتے ہیں، مقام مرتبے کی، رتبے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا جگیٹ مٹی سے بنایا گیا ہے تمہیں۔ فخر، گھمنڈ، غرور، انا، تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک حمأن، دوسرا صلصال۔ اللہ رب العالمین نے حما کا ذکر کیا۔ حما وہ مٹی جو گیلی بھی ہو اور بدبودار ہو، جس میں سڑی بو آتی ہو، ایسی مٹی جو بدبودار بھی ہو اور گیلی بھی ہو، کیچڑ کی مانند، یعنی کالا بدبودار کیچڑ یہ مٹی۔ 2009 میں کرنول میں فلڈس آ کر کے گیا، اس میں دیکھے کیسی مٹی تھی، بدبودار مٹی تھی، باقاعدہ دواؤں کا استعمال کیا گیا اس بدبو سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس سے بیماری آ رہی تھی۔ ہمارے سامنے زندہ مثال ہے 2009 کے پانی کو نہ مت بھولیے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کیا ہما بدبودار کالی مٹی سے اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے لفظ صلصال استعمال کیا، اور یہ سوکھا کیچڑ جو بدبودار کالی مٹی کا ہے، یعنی ہمأن ہی صلصال میں بدلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا 3 جگہ ذکر کیا ہے۔ صلصال کھنکھناتی مٹی کو بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا ہے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 26 میں، غور سے سنیں، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور تحقیق کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی سڑی بدبودار غلیظ کالی مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، انسان، یہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بتلاتے ہوئے کہا، فرشتوں سے بات کرتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی ہے۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 28 فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یقیناً، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً خالقن، میں بنانے والا ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرن، بشر کو انسانوں کو میں پیدا کرنے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، سڑی غلیظ بدبودار کھنکتی ہوئی مٹی سے۔